अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है तज़ाद व अज़दाद। चीज़ों का ऑपोजिट होना, एक दूसरे की ज़िद होना और इसके क्या मानी हैं। चलें शुरू करते हैं जी। जिस तरह ये कायनात मजमुआ-ए अज़दाद है, ऑपोजिट चीज़ें यहाँ इकट्ठी सर्वाइव कर रही है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी अज़दाद व तज़ाद का मरका है। नूरो ज़ुल्मात के हसीन इम्तज़ाज से ये कायनात जलवाए आ रहा है। दिन और रात की तकसीम में ज़माने का लामुतनाही सफ़र जारी है। इसी में बूदो नाबूद की अजीम कारफरमाइयाँ हो रही हैं कि कुछ चीज़ें पैदा हो रही हैं, कुछ ख़त्म हो रही हैं, फ़ना हो रही हैं, कुछ वजूद में आ रही हैं। वक्त का सिलसिला मुस्तक़बिल और माजी से कायम है। मुस्तक़बिल को माजी बनाने वाले ज़माने को हाल कहते हैं। ये हाल मौजूद लम्हे का नाम है। ये लम्हा कई सदियाँ निकल चुका है और इसने अभी कई और सदियाँ निकलना है। ये कायनात हमा वक्त तब्दील हो रही है, लेकिन ये कायनात कभी बदलती नहीं। यही इसका तज़ाद है और यही इसका हुस्न है। रात के दामन से नूरे आफ़ताब निकलता है और शाम इस सूरज को नकाब पहनाने चली आती है। हर मकाम बैक वक्त मशरिक भी है और मगरिब भी, और कोई मकाम ना मशरिक है ना मगरिब। इस तज़ाद में कोई तज़ाद नहीं। इसी तरह कोस और ख़ते मुस्तकीम दो मुख्तलिफ किस्म के खतूत हैं, लेकिन एक हद से परे कोस और ख़ते मुस्तकीम में कोई फ़र्क नहीं रहता। तख्लीक में तज़ादात नफ़रत के लिए नहीं, पहचान के लिए पैदा फरमाए गए हैं। तज़ादात से ही अफराद, अहवाल और अशिया की पहचान मुमकिन है। खैर को समझने के लिए शर और शर को जानने के लिए खैर को तख्लीक किया गया। एक दूसरे की ज़िद के साथ साथ खैर और शर अपना अलग वजूद मौजूद रखते हैं। अगर खैर का तसव्वुर ना भी हो तो शर किसी और नाम से मौजूद रहेगा। दोनों को तख्लीक करने वाली एक ही ज़ात है। इसी तरह अज़ल को जानने के लिए अबद और अबद की पहचान के लिए अज़ल का इल्म ज़रूरी है, लेकिन अज़ल और अबद अलग अलग वजूद में मौजूद हैं। ज़िंदगी अज़ल से है तो मौत अबद, और यहाँ ज़िंदगी से मुराद इब्तदाए हयात है, और मौत उस मकाम को कहेंगे जहाँ तसव्वुरे मर्ग व हयात मरता है। जिस मकाम के बाद कोई मौत ना हो वही अबद है। तज़ादात को जानने के लिए इल्मुल अज़दाद का जानना ज़रूरी है। ये वसी इल्म है। नफ़ी और अस्बात, ला और ला इलाह, इज़्ज़त और ज़िल्लत, जुल्म और रहम, ज़ाहिर और बातिन, खारिज और दाखिल, रूह और मादा, गम और खुशी, ज़िंदगी और मौत। गर्ज़ ये कि हर इस्म और हर सिफ़त के मुकाबिल एक और इस्म और एक और सिफ़त मौजूद रहती है, जिससे इस इस्म और इस सिफ़त की पहचान मुमकिन होती है। लामहदूद की पहचान महदूद से है। इंसान अपने नफ्स की पहचान करे तो इसे रब की पहचान और इस कायनात की पहचान मुमकिन हो जाती है। अपनी पहचान के सफ़र में तज़ादात से आशनाई होती है। हंसना और रोना, जागना और सोना, पाना और खोना, होना और ना होना होता ही रहता है। ये तज़ादात तफसीर हयात के हसीन अबवाब हैं। इस्तकामत हो तो ये तज़ादात ख़त्म हो जाते हैं। रंगों के तज़ाद बेरंगी में ख़त्म हो जाते हैं, और अल्फाज आवाज़ का तज़ाद सकूत में कायम नहीं रह सकता। पहचान हो जाए तो हासिल व महरूमी और कामयाबी और नाकामी का फ़र्क मिट जाता है। कामयाबियों की मंजिलें तय करने वाला नाकामी के इबरत कदे में दम तोड़ सकता है। नाकामी की इफ्ताद से निकलता हुआ इंसान कामयाबी की चोटी तक पहुंच सकता है। गरीबुल वतनी में मरने वाला सिकंदर अजीम फातेह भी था।
ہکلانے والی زبان اللہ سے ہم کلام بھی ہو سکتی ہے، غریبی میں بادشاہی بھی ہو سکتی ہے، اور بادشاہی میں فقیری بھی ممکن ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتی ہے۔ بلند مقاصد کا سفر بھی تضاد سے مبرہ نہیں ہوتا۔ ایک مقصد کی کامیابی دوسرے مقصد کی ناکامی بھی ہے۔ ایک آرزو کو پورا کرنے کے لیے کتنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ اگر معیار بدل جائے تو حاصل و محرومی میں فرق نہیں رہتا۔ فرعون کامیاب بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس دولت تھی، لوگوں میں عزت تھی، صاحب امر بھی تھا، اس کا حکم نافذ بھی تھا، اور موسیٰ گھر سے بے گھر، صحرا با صحرا، جو باجو پھرنے والے اللہ کے رسول تھے۔ کون کامیاب تھا اور کون ناکام، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یوسف کے لیے پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے سے شروع ہوا۔ کتنی بلندی اور کتنی ابتلا۔ تضاد ہے لیکن تضاد نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں تضادات کا ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں۔ تضادات کائنات میں ہیں، بلکہ فاطر حقیقی کی صفات عالیہ پر غور کیا جائے تو ہمیں ہمارے تضاد کچھ اجنبی نہیں محسوس ہوں گے۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہ۔ فاطر حقیقی کی صفات عالیہ پر غور کیا جائے تو ہمیں ہمارے تضادات کچھ اجنبی محسوس نہیں ہوں گے۔ زندگی عطا فرمانے والا کچھ عرصہ کے بعد موت عطا فرماتا ہے۔ زندگی واپس لے لیتا ہے، وہ خود ہی کسی کو ملک عطا فرماتا ہے اور خود اسے معزول کر دیتا ہے۔ وہ عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ حساب کرنے پر آئے تو رائی کے دانے تک حساب کر لے، بخشش کرنے پر آئے تو سیئات کو حسنات میں بدل دے، محنتوں کو فاقے سے گزار دے، اور چاہے تو کم محنت کرنے والے کو بے حساب عطا فرما دے، اور کبھی خزانے عطا فرماتا ہے اور کبھی وہ قرض حسنہ بھی مانگتا ہے۔ اس کے کام عجب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود آدھی سے زیادہ دنیا اس کو نہیں مانتی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہر وجود کا رازق، ہر وجود کا رزق اس کے ذمہ ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں ان تضادات میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے اپنے مخالف، اپنے دشمن کو مارا نہیں، قادر ہے، اس نے شیطان کو زندہ رکھا۔ یہی سب سے بڑا تضاد ہے اور یہی اس کا حل۔ ہمیں تضادات سے جنگ نہیں کرنا، تضادات کو احسن طریقے سے حل کرنا ہے۔ ہمارا نظریہ اپنی جگہ پر درست، لیکن دوسروں کے نظریات ان کے لیے اتنے ہی مقدس و بامعنی ہے۔ اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کا حق تو ہے، دوسروں کو قتل کرنے کا حق نہیں۔ اللہ نے اپنی زمین میں اپنے نہ ماننے والوں کو جس طرح برداشت فرمایا ہوا ہے، اسی طرح ہم بھی دوسروں کو ان کے عقائد کے اختلاف کے باوجود برداشت کیوں نہیں کرتے؟ زندگی میں مختلف نظریات کا ہونا زندگی کا حسن ہے۔ کسی انسان سے اس لیے نفرت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا لباس ہمارے لباس سے مختلف ہے۔ تضادات کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے۔ کمزور عقیدہ الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند عقائد دوسرے عقائد کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ ایک انداز کی صداقت دوسرے انداز کی صداقت کو غلط سمجھتی ہے، باطل سمجھتی ہے، حالانکہ سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی باطل نہیں۔ ہمیں تحمل سے دوسرے کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، اس کی خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ عقائد و نظریات پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدہ پر متفق ہونا ممکن نہیں۔ ایک گروہ نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، دوسرے نے دوسری، یہی اختلاف کی وجہ ہے۔ کتابی علم کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے، سب کی آنکھوں میں ایک جیسے آنسو ہیں،
اور ہر انسان نے اس دنیا میں چند محدود ایام گزارنے ہیں۔ جو انسان ہماری نگاہ میں خار بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کا منظور نظر ہے۔ عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ یہ عقائد بیان بلکہ حسن بیان کی باتیں ہیں، اصل عقیدہ ہمارا عمل ہے، دوسرے کا عمل اس کا عقیدہ ہے۔ فریقین میں محبت ہو تو عقیدے کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ ڈوبنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے۔ زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ زندگی وجودیت ہے، روحانیت ہے، جنسیت ہے، حسیت ہے، وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، معاشی استحکام کا نام ہے، حقیقت ہے، خواب ہے، تقدیر ہے، تدبیر ہے، یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے، یہ سب صحیح ہے، اس میں الجھاؤ نہیں۔ لیکن میری زندگی میرا ہی نام ہے، میرا عمل ہے، مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ سورج کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے تو عقائد کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ تضاد تخلیق ہی حسن تخلیق ہے، تضاد تخلیق ہی حسن تخلیق ہے۔ تضاد فکر حسن ہے، تضاد اعتقاد ہی زمین پر حسن عقیدت ہے۔ شاہین اپنی بلند پروازی میں کوتاہی نہ کرے، اپنی بلند پروازی کا لطف اٹھائے، اسے کرگس کی مردار خوری سے کیا عناد۔ مور اپنے پروں کو پھیلا کر رقص کرے، اس سے کووں کی کیا ضد۔ جو انسان اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ اللہ سے محبت کرنے والا ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جو ذات اللہ کے بہت قریب ہے وہی کائنات کے لیے رحمت ہے۔ پستیوں کی خدمت سے بلندی حاصل ہوتی ہے۔ تضادات کو خالق کے حوالے سے پہچانا جائے تو تضادات میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ یہ تضادات نفرت کے لیے نہیں، محبت اور پہچان کے لیے ہیں۔ خالق حق ہے، تخلیق اپنے ہمہ رنگ جلووں سمیت برحق ہے، مخلوق اپنے عقائد و نظریات کے تضاد کے باوجود عین حقیقت ہے۔ نجات عمل اور حسن سلوک میں ہے، نجات عمل اور حسن سلوک میں ہے۔ سلامت رہیں جی، والسلام، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔